اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری جوان رہے تو غمی اور درد کو محسوس کرو. جتنا درد تم حاصل کرو گے تمہاری روح اتنی جوان ہوتی جائے گی. لوگ برا بننا تو بہتر طور پر پسند کرتے ہیں مگر برا کہلوانا برداشت نہیں کر سکتے. جن لوگوں کی موت کسی قوم کے لیے المیہ کی حیثیت رکھتی ہے انہی کے یوم پیدائش منائے جاتے ہیں. اس دنیا میں بذاتہ شاید کوئی شے اچھائی یا برائی نہیں. اچھائی یا برائی زاویہ نگاہ کا کرشمہ ہے. انسان انمول ہے، ارزان نہیں. کیا آپ 10,000 میں ہاتھ، 20,000 میں ٹانگ اور 1,00,000 میں اپنی آنکھیں بیچ دیں گے؟ جوں جوں ظلم بڑھتا چلا جائے گا اس کے ساتھ باغیوں کی تعداد بھی بڑھتی چلی جائے گی. مظلوم کو جب ظالم کے ظلم کا احساس ہونے لگے تو سمجھ لو کہ ظلم کے خاتمے کا آغاز ہو گیا. جائیداد تو ہمیشہ پچھڑوں کے لیے چھوڑ کر بنائی جاتی ہے. جو لوگ بظاہر زیادہ اللہ والے ہوتے ہیں ان ہی میں ارتداد اور کفر کی اہلیت بھی زیادہ رہتی ہے. ان کا کفر خفی مرتد کے کفر جلی سے زیادہ شدید ہوتا ہے. اگر قسمت اور تقدیر کا تعلق ہاتھ کی لکیروں سے ہے تو میری قسمت میرے ہاتھ میں ہے. مقبرہ تاریخ پر مجاور بن کر بیٹھے رہنے والی قوم جغرافیت محروم کر دی جاتی ہے. ایک یہ جاننا ہے کہ گویا وہ کچھ نہیں جانتا، دوسرا یہ جانتا ہے کہ وہ سب کچھ جانتا ہے. صاحب علم کون ہے؟ جو شرک ہے وہ ہر حال میں شرک ہے، اور جو شکر نہیں ہے وہ کسی حال میں بھی شرک نہیں ہے. اگر تم بڑے کام نہیں کر سکتے تو چھوٹے کام بڑے طریقے سے کریں. آدمی کا اچھا نہ ہونا بھی ایک طرح کی برائی میں آتا ہے. ہر ایک شخص کی تحقیق اس کی اپنی حد نگاہ تک محدود ہے. اہل تحقیق شاید اور سچے کسی حالت میں بھی اپنے دعوے سے دستبردار نہیں ہوا کرتے. وہ بندہ بڑا ہی بدقسمت ہے جو خود مر جائے لیکن اس کی برائی مرنے کے بعد بھی چلتی رہے. عقیدے کی پرورش ماں کی گود میں اور نشوما گھریلو روایات اور معاشرتی ماحول میں ہوتی ہے. جب عورت مرد سے اظہار محبت کرتی ہے تو گیت بنتے ہیں، اور جب مرد عورت کے سامنے اپنے جذبات ظاہر کرتا ہے تو غزل ہوتی ہے. بلا شبہ عورت دنیا کی حسین ترین چیز ہے مگر حسن کا تمام راز تو تجسس اور فاصلے میں چھپا ہے. انسان میں موجود وحشی کبھی نہیں مر سکتا. نیکی کے عوض نیکی کی توقع رکھنا بھی محض حماقت ہے.